الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کارکن عام معنی میں دراصل وہ ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جس مقصد کو صحیح سمجھتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا وقت فارغ کرتا ہے اور بعض کاموں میں وہ تعاون بھی کرتا ہے۔ یہ کسی بھی تحریک کا یا پھر کسی بھی موومنٹ کا ایک عام کارکن ہوتا ہے۔ لیکن تحریک یہ بھی کوئی موومنٹ یا تنظیم اپنے کارکنوں کو کسی اور لیول پر دیکھنا چاہتی ہے۔ ابتدائی لیول میں تو افراد تحریک میں شامل ہوتے ہیں، بحیثیت والنٹیئر وہ تحریک سے قریب ہوتے ہیں، اور جب تحریک کے مقاصد کی مزید آگہی ان کو ہو جاتی ہے تو وہ متفق سے یا والنٹیئر سے آگے بڑھ کر کارکن کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوئی کہ کارکن کے لیے کیا کاغذی کارروائی بھی ضروری ہے۔ ہمارے پینل حضرات نے اس پر تشفی بخش جواب بھی دیا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، مرد و خواتین کی بڑی تعداد شہر حیدرآباد کے، یہ وہ لوگ ہیں جو کاغذی کارروائی مکمل کر کے جماعت اسلامی ہند کے باضابطہ کارکن بنے ہیں۔ اس میں وہ افراد بھی ہیں جنہوں نے ہماری جاری حالیہ مہم کے دوران نئے طور پر کارکن کا فارم فل اپ کیا ہے، اور ایک تعداد وہ بھی ہے جو پہلے سے فارم فل اپ کر کے ہمارے کارکنوں کے قافلے میں شریک ہیں۔ یہ دونوں افراد ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ جب تحریک میں بحیثیت کارکن آپ نے فارم فل اپ کیا ہے، کسی مرحلے پر ہم نے بھی فارم فل اپ کیا تھا اور ہم بھی کارکن کے لیول پر تھے، اور کارکن سے لیول سے آگے بڑھ کر ہم نے بھی رکن کا فارم بھرا اور رکن کے درجے پر ہم لوگ بھی پہنچے۔ تو یہ وہ مدارج ہیں تحریکی زندگی میں جو تنظیمی اعتبار سے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمارے سامنے چونکہ ایک بڑی تعداد کارکنوں کی ہے اور اس میں نئے کارکن بھی موجود ہیں، تو ایسے ان تمام کارکنوں سے تحریک اسلامی کیا توقعات رکھتی ہے، ان افراد کو، ان کارکنوں کو کس لیول پر دیکھنا چاہتی ہے، اس پر ہم کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس لیول پر ہم کو پہنچنا بھی ہے۔ انسان جب کسی جاب میں یا پھر انڈسٹری میں داخل ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر تو وہ کسی ایک لیول پر جوائن کرتا ہے۔ جب وہ کسی لیول پر جوائن کرتا ہے اور اس کی ایک لمبا پیریڈ اس کمپنی میں، انڈسٹری میں یا پھر کسی جاب میں رہتا ہے، تو وہ اسی لیول پر رک نہیں جاتا، وہ اپنے سامنے کچھ ٹارگیٹس رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی اور لیول پر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو تحریک بھی چاہتی ہے کہ اس کے اندر وہ کم از کم وہ صفات موجود ہوں جو تحریک میں اس کی زندگی ایک مثالی طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہو، اور وہ تحریک کا ایک مثالی کارکن بنے جس سے انسپائر ہو کر اور لوگ بھی تحریک سے قریب ہوں، اور اس کی کوششوں سے یہ تحریک کا جو قافلہ رکے نہیں بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے اور افرادی قوت میں اضافہ ہوتا جائے، تاکہ تحریک کے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں ان کاموں کو منظم انداز میں کیا جا سکے اور تحریک کے مقاصد کو حاصل بھی کیا جا سکے۔ تو ایسے کارکنوں کے لیے مزید چند صفات درکار ہے۔ آئیے میں اس کو کچھ انلسٹ بھی کرتا ہوں۔ پینل ڈسکشن کے دوران بنیادی صفات جن پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہمارے پینل حضرات نے تقریباً 15 صفات گنائی ہیں۔ میں اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ میری گفتگو کے دوران اگر اس میں سے کچھ باتیں آ بھی جائیں گی تو بس میں ان کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی ضرورت مطلوبہ لیول پر پہنچنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں میں اسلام کا گہرا مطالعہ ہو، ان کا علمی لیول بڑھے، یعنی جب وہ تحریک میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ان کا علمی لیول ہوتا ہے وہ وہیں رک نہ جائے بلکہ اپنے علمی لیول کو بڑھائے، چاہے وہ مطالعے کے ذریعے ہو، چاہے وہ بہترین مقررین کی تقاریر کو سنتے ہوئے یا پھر سینئر حضرات کی صحبت میں رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے مختلف ذرائع سے وہ اپنا علمی لیول بڑھائے، اور کم از کم یہ کیفیت اس کے اندر آ جائے کہ وہ یقین کی کیفیت رکھتا ہوں۔
اور پھر اس کا علمی لیول کم از کم اتنا ہو کہ جتنے ضروری مسائل ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، دینی اعتبار سے ہوں، ان تمام مسائل سے واقفیت اس کو حاصل ہو جائے، اتنا اس کا کم از کم علمی لیول ہونا چاہیے۔ پھر تعلق باللہ، جس پر درس حدیث کے ذریعے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، تقریباً 20 منٹ گفتگو ہوئی، تو اس پر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کم از کم اتنا تعلق اللہ کے ساتھ کا مضبوط ہو جائے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، چاہے وہ لوگوں کے درمیان رہے یا پھر وہ اکیلے میں رہے، خلوت میں یا جلوت میں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ ہمارا مطلوبہ کارکن ہے۔ اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تحریک ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ عملی زندگی، جب وہ اس کی عملی زندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر بالکل اخلاص کے ساتھ پیروی کرے، لوگوں کے وہ ریاکاری سے بچے اور بالکل اخلاص کے ساتھ ہمارا کارکن پیروی کرے۔ اور آخرت پر ترجیح دینے کی بات ہمارے پینل ڈسکشن کے دوران آئی ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں بہترین مثال بھی ہمارے سامنے آئی کہ ہمارا کارکن مختلف مراحل میں جب اس کے سامنے آزمائشی دو حالات، اس کے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کو ترجیح دینے والا ہو۔ ہمارا کارکن ہمیشہ دنیاوی فلاح کے دنیا کے بجائے آخرت کی فلاح کے لیے غور و فکر کرتا رہے، اور جب وہ فیصلہ کرے تو اس کے سامنے آخرت کی فلاح اس کا مطمئن نظر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر وہ کام کرتا ہے۔ اس کی صحبت ایک بات یہ آئی تھی کہ ہم اپنی انجمن بنا رہے ہیں، مطلب ہم اتنا کلوز گروپ میں ہمارے کانٹیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے گویا کہ اپنی ایک چھوٹی سی انجمن بنا کر ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے تعلقات کا دائرہ وسیع ہو، اور تعلقات کے دائرے میں وسعت کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہماری صحبت چاہے وہ تحریکی حلقے میں ہو یا پھر تحریک سے باہر کے حلقے میں ہو، تو ہمارے تمام تعلقات صالح گروپ کے ساتھ ہوں۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو لوگ صالح نہ ہوں ان کو تحریک سے قریب کرنے کے لیے ان تک پہنچنا بھی ضروری ہے، لیکن ان سے گہری وابستگی نہ ہو، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ ان کی زندگیوں کو پاک کرنا ہے اور پھر ان کو صالح انسان بنانا ہے۔ اس کے ساتھ لیکن ہماری جو پہلی وابستگی ہونی چاہیے وہ صالح گروپ کے ساتھ ہو۔ تحریک کا کارکن، ایک مثالی کارکن، وہ ہمیشہ نہ صرف اپنی تربیت پر نظر رکھتا ہے بلکہ اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی تربیت پر بھی اس کی گہری نظر ہوتی ہے، اور ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے کہ جہاں وہ تحریک کا کارکن بن گیا، جہاں وہ اپنے آپ کو ایک صالح گروپ میں شامل کر لیا، تو اس کی ہمیشہ فکر بھی ہوتی ہے کہ میرے اس صالح گروپ میں میرے گھر کے تمام افراد بھی شامل ہو جائیں، میری بیوی اس میں شامل ہو، اگر عورت ہے تو اس کا شوہر اس صالح گروپ میں شامل ہو، اس کے بچے اس صالح گروپ میں شامل ہوں، اور پھر گویا کہ اس کا پورا گھر، پورا خاندان اس صالح گروپ کا حصہ ہو۔ یہ ہمارا مطلوبہ کارکن ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے اس تحریک میں شامل ہوتا ہے، گویا کہ وہ فارملی ایک کارکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ اطاعت امر بھی اس کے اندر آئے، اپنے امیر کی اطاعت بھی کرے۔ گویا کہ ہم نے ایک بیعت کی ہے کہ ہم اس راہ میں ہم نے اپنے ایک امیر کو منتخب کیا ہے۔ وہ امیر ہمارا امیر مقامی بھی ہے، ہمارے امیر حلقہ بھی ہے، ہمارے امیر جماعت بھی ہے۔ ہم نے ایک بیعت کی ہے، اور اس امیر کی اطاعت ہمارا دین فریضہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ امیر کی اطاعت
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گویا میں کہہ رہا تھا کہ امیر کی اطاعت بھی ہم اپنے کارکنان سے مطلوب ہے. ہمارا ہر کارکن جب وہ تحریکی زندگی میں قدم رکھتا ہے، ایک فارملی جب اس نے اپنے آپ کو والنٹرلی، دیکھیے یہ زبردستی کی بات تو نہیں تھی، ہم نے آپ کے ذہنوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی. آپ خود مطمئن ہونے کے بعد جب آپ نے کارکن کا فارم فل اپ کیا ہے تو گویا کہ آپ نے بیعت کی ہے، اور اس کے بعد یہ ہم پر لازم آ جاتا ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں مختلف معاملات میں. ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو امیر ہوگا وہ معروف معاملات میں ہی آپ سے کچھ مطالبات کرے گا. تو ہمارے تحریکی جو ضروریات ہوں گی، ہماری تمام تحریکی ضروریات میں ہم اپنے کارکنان سے، اپنے ارکان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز کریں گے. ان تمام معاملات میں امیر کی اطاعت کرنا یہ ہمارے تمام کارکنان کے لیے لازم ہوگا. اور جو نظم ہوگا تحریک میں، اور اس نظم کی پابندی بھی ہمارے تمام کارکنان کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک مطلوبہ کارکن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، نظم کی پابندی کرتا ہے، جو متفقہ طور پر جو فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس پر کاربند رہتا ہے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. تو یہ جب اس راہ میں پھر یہ بھی کہ اس راہ میں جب وہ چل پڑتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مختلف مخالفتیں بھی آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ مخالفتوں کا آغاز ہمارے گھر سے ہو، ہمارے دوستوں کے ذریعے ہو، یا پھر ہمارے رشتہ داروں کا ذریعے ہو، یا پھر ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ مخالفت ہو سکتی ہے. تو اپنے تمام زندگی کے تمام معاملات میں جتنی مخالفتیں ہوں گی ان پر صبر کرتا ہے، اور تمام مخالفتوں کے باوجود وہ اس راہ میں استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے. اور ہمارا کارکن کبھی مشتعل نہیں ہوتا، کبھی وہ ایکسٹریمزم کی طرف آگے نہیں بڑھتا. ہمیشہ صبح آپ نے طریقہ کار کو تفصیلی طور پر سنا، بالکل پرامن انداز میں، پرامن طریقے سے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور چند صفات ہیں جیسے ہم بارہا درس قرآن درس حدیث میں سنتے رہتے ہیں. صبر ہے. گویا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی جلد بازی نہیں کرتا. جب وہ ڈیسیشن لیتا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر ڈیسیشن لیتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا. اور اللہ کے راستے میں جب وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور مثبت فیصلہ کر لیتا ہے تو بالکل وہ ڈٹ جاتا ہے اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے. اور وہ جب وہ استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ کسی مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر مسلسل جد و جہد کرتے رہتا ہے، اور اس کی جد و جہد کبھی رکتی نہیں ہے. اور رزلٹ چاہے وہ دیر سے ہی کیوں نہ آئے، رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہتا ہے. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار رکھتا ہے، اور قربانی کی پوری صفات کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تحریک میں پیش کرتا ہے. اور اپنی پوری دل کی آمادگی کے ساتھ ہمارا کارکن تحریک میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، دل کی اپنی پوری آمادگی کے ساتھ. وہ کسی ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ پوری آمادگی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. تو یہ ہم اپنے کارکنان سے، جو مختلف صلاحیتوں کے افراد ہمارے اس تحریک میں شامل ہیں، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق وہ اپنی کچھ پلاننگ کریں، اب وہ اپنی صلاحیتیں تحریک کو دیں، اور پھر یہ کوشش کریں کہ ان صلاحیتوں کے عوض میں تحریک میں کچھ افراد ایسے جمع ہو جائیں جو مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوں اور اس تحریک کے مقاصد کو لے کر آگے بڑھیں. ہم اس قافلے کو محدود رکھنا نہیں چاہتے، ہم اس قافلے کو بہت وسیع دیکھنا چاہتے ہیں. بہت کثیر تعداد میں ہم اس قافلے میں افراد چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم مختلف علمی صلاحیت، مختلف قابلیتوں کے لوگ
ہم کو درکار ہیں، اور وہ تمام اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکنان اپنے ملاقاتوں کا دائرہ وسیع کریں، اپنے آپ کو محدود حلقوں تک نہ رکھیں بلکہ اپنی ملاقاتوں کا دائرہ وسیع کریں، مختلف افراد سے، مختلف صلاحیتوں کے لوگوں سے مستقل گفتگو کرتے رہیں، ان کے ذہن سازی کا کام کرتے رہیں اور ان کو اس تحریک میں شامل کریں۔ دیکھیے ہم نے ابھی تو شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ پرانے کارکنان بھی یہاں موجود ہوں، اکثر وہ افراد ہیں جو بالکل نئے نئے کارکن بنے ہیں۔ یہ ہماری تحریکی سفر کا آغاز ہوا ہے، یہ آغاز اس کا ایک لمبا سا گزرنے والا ہے۔ اس آغاز کو ہم بالکل پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آگے بڑھائیں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، تحریک کا ایک مثالی کارکن اپنے آپ کو بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو تعداد بیٹھی ہوئی ہے بالکل مختصر مدت میں ان کی ایسی ٹریننگ ہو، وہ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جائیں کہ ہم ان کو رکن کے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام یہاں جو کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کارکنان کو اگلے چند سالوں میں، بہت زیادہ پیریڈ ہے، بالکل اگلے چند سالوں میں ہم آپ تمام کو رکن کے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ہمارے کور گروپ کا حصہ بن جائیں۔ اور جب آپ ہمارے کور گروپ کا حصہ بن جائیں گے تو آپ ہمارے مشوروں میں شامل رہیں گے، آپ ہمارے ڈسیشنز میں شامل رہیں گے، اور ہم سب مل کر تحریک کے کام کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلا سکیں گے، اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم بہت تیزی کے ساتھ اچیو کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کر سکیں گے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو محدود نہ کریں، اپنے دائرے کو محدود نہ کریں، بلکہ اس سے مسلسل اضافہ کریں، تحریک کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں، اور تحریک سے جتنا قریب آ سکتے ہیں آئیں، اور کوشش کریں کہ بہت جلد آپ تمام لوگ رکن کے لیول پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو ایک مثالی کارکن بنائیں، اور ہم سے ایک مثالی کام بھی لیں، ہم دنیا میں ایسے مثال پیش کر سکیں جس سے ہم سے انسپائر ہو کر لوگ مزید اس قافلے میں شریک ہوں، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری دونوں جہاں کی کامیابی کا فیصلہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔